نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون اس موضوع کے کور اور مغز پر آنے سے پہلے چند بنیادی باتیں ذہن نشین کریں. انسان پر جو بھی مصیبت آتی ہے اس کی تین وجہ ہیں. ریپیٹ کرتا ہوں, انسان پر جو بھی مصیبت آتی ہے اس کے تین ریزنز ہوتے ہیں, تین وجہیں ہوتی. پہلی وجہ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم, یہ جو تمہارے اوپر مصیبت آئی ہے یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے. تم نے کرتوت ہی ایسے کیے ہیں کہ یہ مصیبت تمہارے اوپر آتی. یہ تمہارے کسی گناہ کی سزا ہے. تو ایک مصیبت تو آتی ہے جو کسی گناہ کی سزا ہوتی ہے. یہ آیت سورہ شورى کی ہے. سورہ تغابن میں اللہ نے فرمایا ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ, جو مصیبت تمہارے اوپر آتی ہے وہ اللہ کے حکم سے آتی ہے. کیا مطلب اللہ کے حکم سے آتی ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اللہ کے حکم سے یہ جو مصیبت آئی ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ تمہارے کسی گناہ کا کفارہ ہو جائے. وہ مشہور حدیث ہے, آپ سنتے رہتے ہیں کہ اگر کسی مومن کو کانٹا بھی چبھ جائے, جو کانٹا چبھنے سے جس کو تکلیف ہوتی ہے, اس تکلیف کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کا کفارہ کر دیتا ہے. تو ایک مصیبت آتی ہے آپ کے گناہوں کو مٹانے کے لیے آتی ہے. یہ مصیبت بہت بڑی رحمت ہوتی ہے. اور تیسری وجہ اور تیسرا ریزن بہت ہی عجیب ہے, غور سے سنو. اللہ تبارک و تعالی نے کسی بندے کے لیے کوئی اعلیٰ مرتبہ مقرر کیا ہوتا ہے. کیا مطلب؟ اللہ اپنے بندے کو کوئی اعلیٰ مقام دینا چاہتا ہے اور اسے معلوم ہے کہ بندہ اپنے کسی عمل کی وجہ سے اس مقام تک نہیں پہنچ سکتا, تو اللہ اسے کسی بیماری میں مبتلا کر دیتا ہے, اسے کسی مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے. عمل کی وجہ سے اس اعلیٰ مقام تک نہیں پہنچ سکتا تو اللہ اسے کسی بیماری میں اور کسی مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے. اس مصیبت کی وجہ سے بندہ اس اعلیٰ مقام کو حاصل کر لیتا ہے, اس اعلیٰ مقام تک پہنچ سکتا ہے. اللہ, اس کا مطلب کوئی بیماری آئے, کوئی مصیبت آئے تو ہو سکتا ہے یہ مصیبت اللہ ہمیں اس وجہ سے دے رہا ہے, اس مصیبت میں اس وجہ سے مبتلا کر رہا ہے تاکہ اس اعلیٰ مقام کو ہم حاصل کر لیں جو ہم اپنے عمل کی وجہ سے حاصل نہیں کر سکتے. بہت گہری بات ہے, شاید آپ نے کبھی سنا ہو.
دوسری بات یہ ذہن نشین کریں کہ 5 باتیں ڈسٹنڈ ہیں، مقرر ہیں، طے شدہ ہیں، ان کے خلاف نہیں ہوتا، اور یہ اللہ کی طرف سے طے شدہ ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے متعین اور مقرر ہوتا ہے۔ نمبر 1، لن تموت نفس حتی تستوفی رزقها، کوئی نفس اس وقت تک نہیں مر سکتا جب تک کہ وہ اپنا رزق پورا نہ لے لے۔ اللہ نے جتنا کھانا کسی انسان کے حق میں مقرر کر دیا ہے، طے کر دیا ہے، اس کھانے کا آخری دانہ جب تک کہ اس کے حلقوم کے نیچے نہیں اتر جاتا تب تک اسے موت نہیں آتی۔ اسی طرح جتنا پانی پینا اس کے لیے اللہ کی طرف سے طے شدہ ہے، جب تک اس پانی کا آخری قطرہ اس کے حلق کے نیچے نہیں اتر جاتا تب تک اسے موت نہیں آتی۔ تو لن تموت نفس حتی تستوفی رزقها، کسی نفس کو موت نہیں آتی جب تک کہ وہ اپنا رزق دنیا میں پورا نہ حاصل کر لے، پورا نہ برت لے۔ ایک دوسری، موت کا وقت مقرر ہے، متعین، اللہ کی طرف سے طے شدہ ہے۔ اللہ نے فرمایا اذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون، فرمایا گیا ان اجل اللہ اذا جاء لا يؤخر، موت آ گئی تو نہ 1 سیکنڈ پہلے آ سکتی ہے، نہ 1 سیکنڈ بعد میں آ سکتی ہے۔ جو وقت طے شدہ ہے، موت اس وقت آ جائے گی، نہ 1 سیکنڈ پہلے نہ 1 سیکنڈ بعد میں۔ 2 باتیں ہو گئی۔ تیسری، کہاں مرے گا وہ، یہ بھی طے شدہ ہے۔ اللہ نے فرمایا وما تدری نفس بأی ارض تموت، انسان کو معلوم نہیں، ہمیں معلوم ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ وہ کہاں مرے گا۔ بہت سارے لوگ زندگی بھر گاؤں میں رہتے ہیں، علاج کے لیے شہر میں آئے، یہیں مر گئے اور یہاں کے قبرستان میں دفن ہوئے۔ ان کے وہم و گمان میں بھی یہ نہیں رہا ہوگا کہ زندگی بھر تو ہم گاؤں میں رہے اور ہماری موت کسی شہر میں لکھی ہوئی ہے اور ہم وہاں جا کر کے مر جائیں گے۔ تو موت کا وقت متعین اور موت کی جگہ بھی متعین۔ چوتھے، مرنے کے بعد دفن کہاں ہوگا، یہ بھی متعین ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَاهَا، زمین میں زندگی بھر وہ کہاں رہے گا، اور جب مر جائے گا تو وہ کتنی زمین ہے اور کہاں ہے اس کو معلوم نہیں، ہمیں معلوم ہے کہ وہ کہاں دفن ہوگا۔ اور 5ویں چیز، موت کا ریزن، موت کا سبب متعین ہے، طے شدہ ہے۔ ایکسیڈنٹ سے مرے گا، طے شدہ ہے۔ ہارٹ اٹیک سے مرے گا، طے شدہ ہے۔ کورونا سے مرے گا، طے شدہ ہے۔ کسی اور بیماری سے مرے گا، طے شدہ ہے۔ یہاں ایک نقطہ حل کر لیتے ہیں۔ اگر کسی آدمی کی موت کورونا سے لکھی ہوئی ہے تو کورونا میں مبتلا ہو کر کے مر جائے گا، یہ کورونا وائرس پینڈیمک سے پکڑ لے گا، اس لیے کہ اللہ نے اس بیماری کو، اس پینڈیمک کو، اس وبا کو اس کی موت کا سبب بنا رکھا ہے، اس وجہ سے مر جائے گا۔ نقطہ یہ حل کرنا ہے کہ اگر کسی آدمی کی موت کورونا وائرس سے اللہ کی طرف سے متعین ہے تو ماسک لگانے کی کیا ضرورت ہے، سوشل ڈسٹینس بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ ضرورت ہے۔ ترمذی کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول، ہم بیمار ہوتے ہیں تو ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، دوا ان تداوا بھی، ہم علاج کے لیے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، تو قاتن نتقیہا، اور دیگر احتیاطی تدابیر کرتے ہیں، تو حل ترد من قدر اللہ شیئا، کیا اس سے تقدیر پر اثر پڑے گا؟ موت تو لکھی ہوئی ہے فلاں بیماری کی وجہ سے، تو کیا یہ جو احتیاطی تدابیر ہم کر رہے ہیں اس سے تقدیر پر فرق پڑے گا؟ حل ترد من قدر اللہ شیئا۔ آپ نے بڑا پیارا جواب دیا، ہی من قدر اللہ، یہ بھی تقدیر میں ہے،
یعنی گویا یہ ماسک لگانا، یہ تدبیر اختیار کرنا در حقیقت تقدیر ہی کا ایک حصہ ہے. لہذا آپ ماسک لگائیں گے، سوشل ڈسٹینس بنائے رکھیں گے، اگرچہ آپ کی موت کورونا سے نہیں لکھی ہے. یہ اس سوال کا جواب ہے کہ جب ہماری موت کورونا سے نہیں لکھی ہے تو ہم ماسک کیوں لگائیں، سوشل ڈسٹینس کیوں بنائیں؟ بنانا ہے آپ کو، اس لیے کہ احتیاطی تدابیر بھی ہی من قدر اللہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر میں سے، یعنی تدبیر بھی تقدیر میں سے ہے. یہ دو باتیں اپنے ذہن نشین کر لی. اب خطبہ مسنونہ کے بعد پڑھی گئی اس آیت کریمہ پر آتے ہیں. کل نفس ذائقۃ الموت، یہ نفس جو ہے نا، نفس اسی سے تنفس بنا ہے، تنفس سانس لینا. دنیا میں جتنے بھی جاندار ہیں جو سانس لیتے ہیں ایک دن ان کو مر جانا ہے. درخت بھی سانس لیتے ہیں، کاربن ڈائی آکسائڈ کھینچتے ہیں اور آکسیجن چھوڑتے ہیں. وہ سانس لیتے ہیں اور سانس چھوڑتے ہیں. لہذا درختوں کو بھی مر جانا ہے، مر جاتے ہیں، سوکھ جاتے ہیں. سوکھ جانا ان کا مر جانا ہے. ارے درخت تو بہت دور کی بات ہے، یہ صبح جو نکلتی ہے یہ بھی سانس لیتی ہے. اللہ نے فرمایا وَالصُّبْحِ اِذَا تَنَفَّسَ، یہ صبح، اس کی قسم، جب وہ سانس لیتی ہے، اس کا مطلب صبح بھی سانس لیتی ہے. سانس لیتی ہے تو صبح کو بھی مر جانا ہے، صبح کو مر جانا ہے، شام کو مر جانا ہے. جو بھی سانس لینے والی چیز ہے سب کو مر جانا ہے. صبح جو نکلتی ہے اسے ایک دن مر جانا ہے، اس لیے کہ وہ سانس لیتی ہے. وَالصُّبْحِ اِذَا تَنَفَّسَ، صبح کی قسم جب وہ سانس لیتی ہے. اتنی حیرت ناک بات ہے، آج سے 1400 سال پہلے کہہ دیا گیا. جانتے اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ درخت سب سے زیادہ آکسیجن صبح کے وقت چھوڑتے ہیں. وہ صبح سانس لے رہی ہے، لہذا صبح کے وقت اٹھنا یہ صحت کے لیے زیادہ مفید ہے. وَالصُّبْحِ اِذَا تَنَفَّسَ، قسم ہے صبح کی جب وہ سانس لے. جو جتنی بھی چیزیں انرجی لیتی ہیں اور انرجی چھوڑتی ہیں سب کو مر جانا ہے، اس لیے کہ وہ نفس ہے. سانس لیتے ہیں، سانس چھوڑتے ہیں. اسٹیفن ہاکنگ ایک بہت بڑا سائنسداں گزرا ہے. یہ دوسرا آئنسٹائن ہے. آئنسٹائن ایک بہت بڑا سائنسداں گزرا ہے اور اسٹیفن ہاکنگ پورا جسم اس کا پیرالائز تھا، بہت بڑا سائنسداں ہے. یہ دوسرا آئنسٹائن ہے. آئنسٹائن کے درجے کا سائنسداں ہے، مر گیا ابھی حال ہی میں، اور ملحد ہی مرا، وہ ایتھیسٹ تھا، وہ مر گیا. اس نے بلیک ہولز کے اوپر کام کیا ہے. بلیک ہول جانتے کسے کہتے ہیں؟ خلا میں گھومتے ان دائروں کو بلیک ہولز کہا جاتا ہے جو ہر چیز کو ہڑپ کر جاتے ہیں. بجلی جاتی، بجلی گم ہو جاتی ہے، بجلی کو کھا جاتی ہے. یہاں تک کہ ٹائم، وقت